اسمبلی میں بجٹ کا سیشن جاری ہے جس میں مختلف تقاریر بھی جاری ہیں. آپ نے پہلے ہنگامہ آرائی کے مناظر تو دیکھ لیے اور بلاول بھٹو زرداری بڑی دھواں دھار قسم کی تقریر کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہ ریاست مدینہ کا نام جو ہے اس کو آپ مت لیں دوبارہ اس بجٹ کے بعد. اور بھی انہوں نے بہت تلخ باتیں کہیں, ان کا بھی ہم ذکر کریں گے. اور اس سے پہلے کل آپ شہباز شریف صاحب کی تقریر پر بات ہو چکی ہے اور جو اہم ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف, ان کے خلاف مقدمات دوبارہ سے درج کیے جا رہے ہیں, نئے کیسز بنے ہیں. زرداری صاحب کے خلاف بھی ایک کیس بنا ہے. تو لگتا ہے کہ یہ کیسز کی جو بہار ہے یہ دوبارہ سے ایک طرح سے حکومت نے بہار کیا فصل جو ہے وہ بو رہی ہے. اور اس کے ساتھ فائنلی جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے کہ دیکھیے ناظرین, اس میں کس کی نظیر کم ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جو قانون ہے اس کے اوپر اتنے زیادہ تحفظات کا اظہار کرے اور اس کو آئین سے متفادم بھی قرار دے. لیکن اس کے جواب میں ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ نے کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہی قانون ہے اور یہ اسی طرح رہے گا. تو یہ ایک صورتحال جو ہے یہ کچھ عجیب طرف جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج افتخار احمد صاحب موجود ہیں, آپ سب ان سے واقف ہیں اور وہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی ہیں اس ٹرانسمیشن میں. مرتضیٰ سولنگی صاحب حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شروعات کرتے ہیں. جی افتخار صاحب ویلکم بیک, بڑے عرصے کے بعد آپ کو ہم نے گھیر لیا ہے. تو آج جو ہے سب سے پہلے تو آپ بلاول بھٹو کی اگر آپ نے تقریر سنی ہو اور بجٹ سیشن جو جاری ہے اس کے اوپر اپنا کامنٹ دیجئے کہ یہ جو ہے دوبارہ سے محاذ آرائی جو ہے بڑی شدید ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں رضا, بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنے کے لیے آپ کو جو کنٹینر پہ ان کے رویے تھے ان کو ایک دفعہ پھر یاد کرنا ہوگا. کنٹینر سے ایک نئی سوچ دی گئی اس ملک کے نوجوان نسل کو, اور جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو بتایا گیا کہ یہ پاکستان کے جو دو سیاسی پارٹی ہیں یہ ان کے لیڈر چور ہیں, لٹیرے ہیں, اور ان کا خاتمہ کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ انہوں نے اچھے طریقے سے بیچا معاملہ. ایک ایسی نسل تیار کر لی جس کی نمائندگی مراد سعید جیسے دوست آج پارلیمنٹ کے اندر کر رہے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والا اسپیکر ہے جو کچھ بنیادی وجوہات کی بنا پہ جماعت اسلامی سے نکالا گیا تھا, وہ اسپیکر کی کرسی پہ براجمان. وہ بھی کے پی کے کا ہے, مراد سعید بھی کے پی کے کا ہے. کے پی کے سے ان کے جو ساتھی آئے ہیں ان کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو وہ شیریں مزاری کے رویے سے مختلف. شیریں اپنے ہاتھوں سے بھونپو بنا بنا کے ایسے کر کر کے شور مچاتی رہی, لیکن اس سے زیادہ وہ آگے نہیں گئی. کل ان کی پارٹی میٹنگ کے بعد جب یہ طے ہوا, جو بھی طے ہوا وہ ایک لمبی کہانی ہے, کچھ عرصے کے بعد سامنے آئے گی, تو مراد سعید نے شدید ترین اختلاف کیا. اب جب جس پارٹی کے قومی اسمبلی کے اراکین میز پہ کھڑے ہو کے بجٹ کی اتنی بھاری کتابوں کو تسلسل سے پھینکیں, اور اگر آپ فوٹیج دیکھیں تو سارجنٹ ایٹ آرمز اتنی تعداد میں ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ باز نہیں آ رہے تھے. پیچھے سے ان کے کسی دوست نے کھینچا ان کو. اب دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے, میرے لیے بہت اہم ہے سارا واقعہ جو اس پارلیمنٹ میں ہوا ہے. اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے اور پاکستان کے آئندہ انتخابات کتنے خوفناک ہوں. اور یہ رویہ جو ہے یہ رویہ محلے اور گلیوں میں جائے گا, اور آپ اس رویے کے جانے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ کتنی ٹینشن بڑھتی ہے, کھچاؤ پاکستان کے اندر اور کتنا بڑھتا ہے. اور سوال ایک ایسی جماعت جس کی یہ ابتدائی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ قوانین کا احترام کرے گی, وہ آئین کی بالادستی پہ یقین کرے گی, وہ نہیں کرتی. ان کا ایک فلسفہ ہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے ہیں, لوگوں نے ہم کو ووٹ دیا. بڑے مزے کی بات ہے, ہمارا کوئی اینکر, ہمارا کوئی صحافی اور کوئی لکھاری یہ بتاتا نہیں کہ بھائی آپ نے ووٹ لیے ہیں, لیکن جو آپ کے خلاف ووٹ پڑے ہیں
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہی ووٹ ملا لیں تو آپ کے مقابلے میں لاکھوں ووٹ وہ زیادہ ہیں. تو پاکستان میں صرف آپ ہی ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے، یہاں پہ اور سیاسی حقیقت بھی ہے، لیکن ہم لوگ جو دوست ہیں یہ اس پہ ہم کو بات نہیں کر سکے. اور ان کا یہ تاثر ہے کہ ان کو اب اقتدار مل گیا ہے اور وہ کوشش کریں گے اقتدار کو 10 سال تک لے کے جائیں. کوئی فلسفہ ہے خفیہ جو ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک خفیہ کو پروجیکٹ ہے کہ وہ پہلے 5 سال میں تو مکمل نہیں ہو سکتا لیکن اگلے 5 سال میں مکمل ہونے کی تمام صلاحیتیں رکھتا ہے. اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں چونکہ ان کو ووٹر سے ابھی امید ختم ہوتی جا رہی ہے اور ان کی وجوہات ان کی اپنی پیدا کرتا ہے. اگر اس ملک کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ادارے کام نہیں کر رہے، گورننس تباہ و برباد ہو گئی ہے، تو ان کی وجہ سے ہوا نا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ووٹ بینک ہے یہ ایروڈ ہو جائے گا، تو اب کیوں نہ ہم ایک نیا ووٹ بینک ڈھونڈیں. اب اس نئے ووٹ بینک کے بارے میں ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کیا سچویشن کو، بلکہ انہوں نے اس ووٹ بینک کی سرے سے نفی کر کے زیادتی کی. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر کافی ایسے ممالک ہیں جہاں پہ باہر رہنے والے لوگوں کو ووٹ کا حق دیا گیا لیکن اس کے ساتھ شرائط رکھی گئی. ہندوستان میں دیکھ لیں کیا طریقہ کار ہے. اب اس ووٹ بینک پہ انحصار کر کے یہ ساری پالیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس ووٹ بینک کی خاطر پچھلے دنوں اتنی بڑا واقعہ ہوا کہ دنیا بھر میں ہمارے جو سفیر ہیں ان کے ساتھ جس طریقے کا سلوک کیا گیا، پبلک ہیوملیشن ان کی گئی، اور کس لیے کی گئی. کوئی واقعہ سنایا گیا کہ ایک عورت تھی وہ گئی اور اس کی مدد نہیں کی گئی، اور اس واقعے کی بنیاد پر انسانوں کو ہیوملیٹ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کو، ہم انسانوں کو بیوروکریسی کی نمائندگی کہیں بھی ہو، جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے میں تلخی آتی ہے اور ان کے رویے اور ہمارے رویے میں فرق ہوتا ہے. انہوں نے اس رویے کی بنا پر ان لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ان تمام سفیروں کی بےعزتی کر دی. اب پتہ ہے جس ملک کے اندر پرائم منسٹر کنٹری کا بیٹھ کے سفیروں کے ساتھ یہ سلوک کرے تو کیا آپ کو ایک نئی چیز نظر نہیں آتی؟ کہ مطلب میرے علم میں نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی بھی پرائم منسٹر پاکستان نے، سفیر تو بڑی چیز ہے، اس نے کبھی جو تمام کی تمام اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اس طریقے سے توہین کی ہو پبلکلی بیٹھ کے. ایک کا دکا واقعہ ہو جائے، اگر آپ دورہ کہیں کا کر رہے ہیں فوری طور پہ آپ کے سامنے کوئی واقعہ آ جائے تو وہاں پہ آپ اپنی تلخی کا اظہار کرتے ہیں یا اپنے پوائنٹ آف ویو کو سختی سے آپ پٹ کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بٹھا کے ان کو انوائٹ کر کے ان کو اس طریقے سے توہین کی جائے اور پھر ان کو دنیا بھر میں دکھایا جائے کہ کیوں کی گئی. کیونکہ جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس نئے ووٹ بینک کی تلاش میں وہ ہے اور جس نئے ووٹ بینک کی خاطر یہ ایوان کے اندر ایک آرڈیننس کو لمحوں کے اندر بل کی شکل دی گئی ہے، یہ اس کی کنٹینیوٹی میں ہے. ہمیں اس کو ویسے دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو علیحدہ رکھ کے دیکھیں گے تو ہم بہت غلطی کر رہے ہیں اور ہم جذباتیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس میں خامیاں اور کوتاہیاں بتائی ہیں، اس میں بہت سارے آئین کے آرٹیکل بھی انوالو ہوتے ہیں. انہوں نے آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ لوگ بھول جاتے ہیں. ڈسکا کے الیکشن کے بعد میرے ملک کے وزیر اعظم نے مطالبہ کیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ وہ استعفیٰ دے. آپ کے علم میں ہے؟ جی بالکل ہے سب. اچھا، اب جس الیکشن کمیشن سے وہ استعفیٰ مانگ رہا، پتہ ہے استعفیٰ نہیں ہو سکتا. اب یہ بات آئینی میں کر رہا ہوں، آئینی طور پہ استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا پورے کے پورے الیکشن کمیشن سے. انہوں نے اسٹیبلش کیا، ہم لوگوں نے کوئی بات نہیں کی. آج جو دانشور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بل پاس کرایا ہے وہ آئین سے متصادم ہے، تو جب وہ ایک سوال کر رہا تھا، وہ پبلکلی کہہ رہا تھا استعفیٰ دو، تو کتنے وکلا نے اور کتنے جغادری ماہرین نے آ کے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے تو؟ کسی نے کچھ نہیں کہا. اب نادرا میں ایک ایسا دوست آ کے بٹھا دیا گیا جو ہمارا عزیز ہے اور آپ کا بھی عزیز ہوگا، فتح محمد ملک صاحب کے بیٹے کو لا کے بٹھا دیا گیا. اب اس بل میں جو اختیارات نادرا کو دیے گئے ہیں وہ بنیادی طور پہ اختیارات الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیں. بالکل. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیارات کو نادرا کو دینے سے پہلے ایک آدمی کا وہاں پہ ایسا لا کے بٹھانا جس کو بظاہر ہم بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، لیکن وہ بہت اچھا آدمی جب استعمال ہوگا ریاست کے ہاتھوں ایک بہت خوفناک کام کے اندر، تو اس کا بھی تو احساس ہمیں کرنا چاہیے نا.